کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی، پورے سال یہ 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، چند گنے چنے دن، اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے، اور 30ویں روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے، کل عید ہی ہے. 29ویں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو سکتا ہے کل آخری. تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے، خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پتہ نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی، وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یہاں جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے، وہی پیدا ہوئے تھے، خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری اس دن تو خوش ہوں گے، 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں، 23 کو بھی خوش ہوں گے، بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے، یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں، 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے، 2 ہے، اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی، 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ، بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے، وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی، کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر بھی ٹھوس رہے کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو، بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا، شام تک جمع نہیں رہے گا، جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی
استعمال ہوگا, باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں, اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا, باقی سارا کیا ہوگا, وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا, تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے, یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے. یہ ہمارا پیٹ ہے, یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں. تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی سکتے. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار کوئی بات نہیں, پیشاب بن کے نکل جائے, تسلی تو ہو جائے گی, یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں, صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے, اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں روزے دار لوگ, کھاتے ہیں بس, کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ, اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ, جو ملا کھا لیا.